سورہ یونس آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی دو آیتوں میں 11 اور 12 میں یہ بات پڑھی کہ انسان تکلیف میں پھر صرف اللہ کو پکارتا ہے، اور جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو ایسے گزر جاتا ہے کہ جیسے اس کو کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ اس طرح سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مزین کر دیتے ہیں مصرفین کے لیے جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی یہ اسراف ہے، یہ انتہائی حد ہے گناہ کی کہ آپ اللہ کو مانو، اللہ کی آل الون اتھارٹی کو مانو، اس کو پکارو، اور جب تمہاری پریشانی دور ہو جائے تو تم اس طرح سے بھلا دو اللہ کی ذات کو کہ گویا کبھی ہم نے پکارا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی معاف کر دے کہ ہم واقعی تکلیف میں کس طرح سے عاجزی اختیار کرتے ہیں، پھر جب اچھے دن آتے ہیں تو ہمارے بھی دل بڑے سخت ہو جاتے ہیں، ہمارے ایٹیٹیوڈ بہت بدل جاتے ہیں۔ تو رب تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مصرفین میں سے نہ کرے۔ تو ان کا انجام اللہ بتا رہے ہیں اب آیت نمبر 13 سے کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، کہ البتہ یقیناً برباد کیا، ہلاک کیا ہم نے کئی قوموں کو، القرون، کئی قوموں کو اللہ نے برباد کیا تم سے قبل۔ کب ہوئی وہ برباد؟ لما ظلموا، جب انہوں نے بھی شرک کیا، انہوں نے بھی حق مارا، جب انہوں نے اللہ کو مانتے ہوئے پکارا بھی، اور پھر اللہ کو جانتے ہوئے بھی کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اپنے من گھڑت اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لما ظلموا، جب انہوں نے شرک کیا، جب انہوں نے حق مارا، تو اللہ نے بستیوں کی بستیاں الٹ دیں۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، وہاں اللہ نے کمی نہیں چھوڑی تھی۔ اللہ ویسے بھی برباد کرتے ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کا حساب کب لیتے ہیں؟ جب ان تک حجت کو تمام کر دیتے ہیں۔ تو اللہ یہاں بھی ہمیں یہی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کے پاس ان کے رسول بالبینات، دلیلوں کے ساتھ آئے، کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے، پچھلی کتاب کی تصدیق بھی کی، لیکن وما کانو، لیکن نہ ہوا لوگوں سے کہ لیؤمنوں، کہ وہ مانتے۔ کبھی کبھار ہم اپنی دنیا کو خریدنے کے لیے باتیں نہیں مانتے ہیں، کبھی کبھار ہمارے دین کے علماء، برے علماء ہمیں دین سے بدظن کر کے ایک دوسرا دین مرتب کر لیتے ہیں، تب بھی ہم نہیں مانتے ہیں۔ یعنی کبھی تو عام انسان کو سمجھانا آسان ہوتا ہے بنسبت عالم کو سمجھانا۔ وہ اپنی کتابوں میں، اپنی ڈگریوں میں، اپنے انسٹیٹیوٹ میں اس حد تک مضبوط ہو چکا ہوتا ہے کہ آپ اس کو قرآن سے لا کر آیتوں کی دلیل دے دیں، عالم کیٹیگری ہو، اس نے نہیں ماننا۔ اور کبھی کبھار ایک عام انسان چھوٹی سی بات سمجھ لیتا ہے اور اس کو اللہ کی طرف وہ مائل ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوئے کہ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، انہوں نے نہیں ماننا تھا، انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے کہا نہیں جی، بس جو ہمارے باپ داداؤں نے ہمیں بتایا یا جو ہمیں پسند آ رہا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ برباد ہوئے۔ اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں مجرم قوم کو، مجرم، جرم، آپ کو تو پتہ ہے آج کل خبریں دیکھ دیکھ کر ہم ملزم اور مجرم کا اچھا فرق جان چکے ہیں، ان پر جرم ثابت ہو گیا، یہ اسی حال میں مرے کہ انہوں نے اللہ کو جانتے ہوئے بھی اللہ سے دوستی نہیں کی، محبت کا حق ادا نہیں کیا اور شرک کیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے مصرف کو ہم نے ان لوگوں کو برباد کیا۔ اب جناب اللہ پوری طرح سے ہم سب قرآن پڑھنے والوں سے مخاطب ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں ہم سب سے، جس زمانے میں وحی نازل ہوئی ان سے بھی کہہ رہے ہیں اور ہم سے بھی کہہ رہے ہیں ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر بنایا ہم نے تم کو خلیفہ زمین میں، پھر ہم نے تم کو خلیفہ بنایا زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد جنہیں ہم نے برباد کیا، اب ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، لِنَنظُرْ، تاکہ ہم نظر ڈالیں گے، تاکہ ہم دیکھیں گے کیف تعملون، اب تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ بہت بڑی بات
ذمہ داری ہم پر آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین اگزامپل دی کہ جو برا کرتا ہے اس کا انجام برا ہے. اب ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، اب ہم دیکھیں گے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. تو واقعی ہم سب کو بہت کانشیس رہنا ہی تقوی کا عالم ہے. ہمارے یہاں بڑی ڈسکشن رہتی ہے، جی تقوی کیا ہے، تقوی کیا ہے، تقوی کیا ہے؟ کیا داڑھی اور برقع پہننا تقوی ہے، یا کانشیسنس، ہر وقت اللہ کی سوچ، اللہ کا احساس، اللہ کے بارے میں جانا رہنا اور حرام سے پرہیز کرنا، یہ چیزیں ہیں تقوی. تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے کہ اب تم کیسے عمل کرتے ہو. اور پھر پروردگار دیکھ لیجئے کہ بالکل ہم سے مخاطب ہیں، کہتے ہیں کہ اذا تتلی علیہم آیاتنا، ایسے لوگوں پر جب ہم آیتیں تلاوت کرتے ہیں، جب تلاوت ہوتی ہیں ان پر ہماری آیتیں، وہ آیتیں جو بینات ہیں، اللہ اپنی آیتوں کو بینات کہہ رہے ہیں. اور ہمارے بڑے بڑے برے علماء کہتے ہیں کہ جی اللہ کی کتاب سے تھوڑی کوئی اللہ سمجھ آتے ہیں. بڑی کوئی بندوں کی لکھی ہوئی کتابیں جب ہم پڑھیں گے، ان کی ہاتھوں کی لکھی ہوئی، تو تب ان کو عالم کی ڈگری ملتی ہے. اور اللہ اپنی کتاب کا تعارف کرا رہے ہیں کہ آیاتنا بینات، ہماری آیتیں بہت واضح ہیں سمجھنے والوں کے لیے. تو جب تلاوت ہوتی ہے ان پر ہماری واضح آیتیں، قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو ان کے منہ سے نکلتا ہے، کہتے ہیں وہ لوگ جن کو ہماری ملاقات کی کوئی امید نہیں، توقع نہیں، خوشی نہیں، انسپریشن نہیں، یعنی ان کو ایمان بھی ہے چلیں کہ جی ملنا ہے، اٹھنا ہے، ان کو فکر نہیں، سب اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. جو نہیں مانتا وہ بھی اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے، لا یرجون لقاءنا. اور ہم جیسے لوگ بھی اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں کہ مانتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اٹھنا ہے، لیکن ہمیں کوئی ڈر بھی نہیں لگتا، ہمیں کوئی مسئلے مسائل بھی نہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ کیا ہوگا قیامت میں، دیکھی جائے گی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب آیت تلاوت ہوتی ہیں لوگوں پر، تو جن کو اللہ کی ملاقات سے نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ محبت ہے، وہ بہت چڑھ کر کہتے ہیں کہ ائتی بقرآن غیر ھذا، بھائی اس کتاب کے علاوہ کوئی کتاب، کچھ اور بتاؤ. قرآن سے تو مجھے پتہ ہے، قرآن کا تو مجھے پتہ ہے. یا اگر اس کانٹیکس میں بھی ہم دیکھ لیں کہ جب ان پر توحید کی آیتیں، بالکل اللہ کی پیور آیتیں، واضح بیان ہوتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں، تو ان سے ہضم نہیں ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو اللہ کی توحید پر درس دیتے ہوں گے تو ان سے ہضم نہیں ہوتا ہوگا. یہ کہتے ہوں گے کہ اس کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب تلاوت کر لو تو ہم تمہارے ساتھ سن لیں گے. اس کتاب کے علاوہ غیر ھذا او بدلہ، یا تبدیل کر دو، کچھ اور سنا دو. یہ توحید توحید توحید، صرف اللہ صرف اللہ، اور کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم سورہ یونس میں، ٹاپک تو شفاعت کا ہے. تو اللہ کے رسول جو بیان دے رہے ہیں وہ ہمارے لیے بڑا قابل غور ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں، جب لوگوں نے ان سے ڈیمانڈ کی کہ آپ اس وحی کے علاوہ کچھ اور بتائیں، انہوں نے کہا ما یکون لی، میرے لائق ہی نہیں ہے. یعنی ایک نبی وہ کہتے ہیں جواب میں، میرے لائق ہی نہیں ہے ان ابدلہ، کہ میں تبدیل کر دوں اس کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب، اس فارمیٹ، اس باتوں سے ہٹ کر میں کوئی اور باتیں تبدیل کر دوں، میرے لائق ہی نہیں ہے. من تلقاء نفسی، میرے اپنی طرف سے، اپنی نفس کی طرف سے میں اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا. ان اتبع الا ما یوحى الی، نہیں میں فالو کرتا مگر جو وحی ہوئی ہے میری طرف. یعنی اللہ کے نبی بھی اس وحی کے فرما بردار ہیں، اور ہم پر اور کئی باتوں کا بوجھ ڈالنے کو یہ دین کے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں جی تمہیں وہ 6 کتابیں بھی ماننی پڑیں گی. اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جی اس وحی کا مجھے بھی ذمہ دار بنایا گیا ہے، تو پھر مجھ کو اور آپ کو بھی اس وحی کا ذمہ دار بنایا گیا ہے. پھر ہم نے دوسری کتابوں کے کیوں ذمہ داری لینی ہے؟ وہ خود بیچارے لکھنے والوں کا جو تم نے
نام لکھا ہے، ان بیچاروں کو، اماموں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے ناموں کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو دیکھ لیجئے آپ کا دین کیا ہے، کتنا ہے، کیسا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نہ میں اس کے آرڈر بدل سکتا ہوں، کوئی نسخ منسوخ کے قانون میں جو ہمیں کنفیوز کیا جاتا ہے، نہ اللہ کے نبی آرڈر بدل سکتے ہیں، نہ عمر فاروق پر جو نام ڈالتے ہیں طلاق کے معاملے میں، نہ وہ آرڈر بدل سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا بیان ہے کہ میں نہیں اتباع کرتا مگر جو وحی ہوئی ہے میری طرف، میں بھی اسی کا ہی پابند ہوں، بلکہ مجھے تو خوف ہے اللہ سے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر وحی ہو رہی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انی اخاف، بے شک میں تو خود خوف زدہ ہوں کہ ان عصیتو، کہ اگر میں نے کوئی نافرمانی کر لی میرے رب کی تو میں خود خوف زدہ ہوں بڑے دن کے عذاب سے۔ سوچئے گا، 2 گھڑی کو سوچئے گا کہ اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں تو خود خوف کھاتا ہوں کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اور ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جی نبی جو کرتے تھے وہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ اور پھر ایک لفظ معصوم، وہ معصوم لفظ جو لائے ہیں، یہ حق مار رہے ہو آپ۔ اللہ کے نبی خود ہی بہت اچھے تھے۔ اگر آپ یہ کہو کہ اللہ کے نبی میں اللہ نے وہ چیزیں ڈالی تھی کہ وہ خود ہی نافرمانی نہیں کر سکتے تھے فرشتوں کی طرح، تو آپ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کر رہے ہو۔ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ رسول خود ہی اللہ کی طرف سے غلطی نہیں کرتے تھے، تو پھر ہمیں کیوں کہا گیا کہ نبی کی ذات بہترین رول ماڈل ہے؟ بلکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عزت اس میں ہے، ان کا مقام اس طرح سے ہم بلند کریں کہ وہ ایک نفس سے اور وہ خطا کرنے سے ڈرتے تھے، اس کا مطلب کتنے کانشیس رہتے ہوں گے۔ اور ہمیں کہا گیا کہ وہ رول ماڈل ہیں، اور اگر ہم کہہ دیں کہ نہیں جی وہ تو خطا ہی نہیں کر سکتے تھے، وہ تو خطا سے پاک معصوم تھے، تو آپ ان کی انسلٹ کر رہے ہو، آپ اپنے نبی کی انسلٹ کر رہے ہو۔ بلکہ ان کے آنر میں آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ جی وہ بہت اچھے انسان تھے، وہ بہت کنٹرول اپنے اوپر رکھتے تھے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ وہ رول ماڈل ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو خود ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے کہیں نافرمانی کر لی میرے رب کی تو بڑے دن کے عذاب سے مجھے خود ڈر لگتا ہے، میں تمہاری کہاں شفاعت کروں گا۔ آپ دیکھ لیجئے پیچھا پورے آپ کا شفاعت کا ٹاپک ہے، آیتیں اسی سے ریلیٹڈ ہیں کہ میں خود اس دن سے ڈرتا ہوں، تو پھر کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم بات ڈالیں کہ وہ شفاعت کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اور اللہ تعالی ہمیں حق کے ساتھ اللہ کی کتاب پڑھنا نصیب فرمائے۔ اس میں 2 ٹوک فیصلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں اور کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، کیونکہ آگے بھی آپ دیکھیں یہی ٹاپک سے آیت لنک کرے گی، پیچھے سے تو کانٹیکس اسی لنک پر جا رہا ہے، آگے بھی آپ دیکھیے گا دوبارہ وہی ٹاپک آ جائے گا۔ تو وہ کہتے تھے بھائی اس کے علاوہ کوئی باتیں کرو، اس کے علاوہ کوئی وہی بتاؤ، یہ تمہاری باتیں ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کو کہہ دیجئے جو قرآن کے علاوہ بھی کچھ اور چاہتے ہیں، ما یکون لی، نہیں ہے میرے لائق تو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب دے رہے ہیں وہ گویا مجھے اور آپ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ کوئی کہے کہ اس قرآن کے علاوہ بھی آپ کچھ پڑھائیں، کچھ سمجھائیں، کچھ سنائیں، تو ہم کہیں گے کہ ہمارے لائق نہیں ہے کہ ان ابدلہ، کہ میں تبدیل کر دوں اس کو۔ نبی کو تو باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ اس قرآن سے کوئی دوسری بات کو تبدیل کر دیں، انہوں نے کہا میرے لائق نہیں کہ میں بدل دوں اس کو، من تلقاء نفسی، اپنی نفس کی طرف سے، ان اتبع، نہیں میں فالو کر رہا ہوں، نہیں میں اتباع کر رہا ہوں، الا ما یوحى الی، مگر میں اتنی ہی اتباع کر رہا ہوں جو وحی ہوئی ہے میری طرف، اور میں اسی کی اتباع کر رہا ہوں جو وحی ہوئی ہے میری طرف، یعنی اتباع بھی کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع کر رہے ہیں۔
صرف وہی نازل نہیں ہو گئی. ہمارے پرنسپل، ہماری ٹیچرز ہمارے ساتھ ٹیسٹ نہیں دیتے، ایگزامز نہیں دیتے، وہ سیمسٹر میں نہیں بیٹھتے، وہ ہمیں سیمسٹر کی تیاری کرواتے ہیں. اللہ کے نبی جو کہ ہم سب کے ٹیچر ہیں، ہم سب کے لیڈر ہیں، وہ تو خود اس وحی کو فالو کرتے ہیں. سوچیے آپ کہ ایک نبی بھی اس وحی کو فالو کرتا ہے، اور ٹاپک ہے شفاعت کا، آل الون اللہ کی سپریم اتھارٹی کا. وہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اللہ کے حکم سے جواب دیا. نہ میں ان آیتوں میں کوئی رد و بدل کر سکتا ہوں، تو پھر ہمارے یہاں کس طرح سے بڑے بزرگ یا بڑے لوگ کہہ دیتے تھے کہ قرآن میں تو لکھا ہے لیکن پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ انٹرپریٹنگ کر دی. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی تو کلیئر یہ بات واضح کر دیتے ہیں کہ میں اس کی کوئی بات کو تبدیل نہیں کر سکتا. کوئی 3 سیٹنگ کی طلاق ایک سیٹنگ میں کنورٹ نہیں ہو سکتی ہے. کوئی سزائیں دوسری سزاؤں میں کنورٹ نہیں ہو سکتی ہے. کوئی بات بھی اللہ کے نبی اپنی مرضی سے بدل نہیں سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں تو اتباع کروں گا جو وحی ہوئی ہے میری طرف، اور باقاعدہ ایک نبی جس کے لیے ہم کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں بخشوا دیں گے، ایک نبی جن کے لیے ہم کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں بخشوا دیں گے، وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ میں تو خود ڈر رہا ہوں، بے شک مجھے تو خود خوف ہے اپنے بارے میں یہ کہ اگر میں نے نافرمانی کی میرے رب کے کسی کام کی یا بات کی، میرے عمل سے اگر میں نے نافرمانی کی تو مجھے تو خود ہی کو خوف ہے عذاب یوم عظیم، کہ عذاب سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے جو وہ بڑے دن کا عذاب ہوگا. سوچئے کہ ایک نبی اس بڑے دن کے عذاب سے ڈر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نبی بخشوا دیں گے. آپ سوچئے کہ ہم اپنے نبی سے بھی تعلق کو کمزور کر رہے ہیں. ہم اپنے اللہ کو تو ناراض کرتے ہیں اور ان سے تو اپنے تعلق اور اپنے ریلیشن کو کمزور کرتے ہیں. ہم اپنے نبی سے بھی اپنے تعلقات کو کمزور کر دیتے ہیں جب ہم ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں. اور سوچئے کہ ایک نبی خود خوف کھاتا ہے. کیوں خوف کھائے گا؟ وہ اس لیے کہ اس دن نبی بھی اپنے فیصلے کو خود سنیں گے. وہ کہتے ہیں میں تو خوف کھاتا ہوں کہ اگر میں نے نافرمانی کی میرے رب کی تو اس بڑے دن کے عذاب سے مجھے ڈر لگ رہا ہے. اسی کے ہی ساتھ آگے آیت آتی ہے قل، دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لو شاء، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، لو شاء اللہ ما تلوتہ، نہ میں تلاوت کر سکتا اس قرآن کی تم پر، ولا ادراکم بہ، اور نہ میں تمہیں خبر دے سکتا اس قرآن کی. یعنی میں غیب بھی نہیں جانتا کہ میں تمہیں خود سے بتاتا کہ دین کیا ہے. مجھے تو میرے رب نے جب بتایا تو مجھے پتا چلا، اور اگر میرا رب مجھے سلیکٹ نہیں کرتا تو میں اپنی سلیکشن بھی خود نہیں کرا سکتا. میں نہ تم پر یہ باتیں تلاوت کر کر تمہاری پچھلی کتاب کو زندہ کر سکتا، جو پچھلی کتابیں تم لوگوں نے لوگوں کے آگے کھولنا بند کر دی ہماری طرح، اور تم نے لوگوں کو جو دوسری تعلیمات دی، اگر اللہ چاہتے تو میں تمہیں وحی سے تمہاری کتاب کی نہ خبر دے سکتا، نہ تمہاری غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتا، اور نہ تمہیں اس وحی کی اطلاع دے سکتا. اور پھر اس کے ساتھ بڑی پیارے انداز سے نبی کہتے ہیں، جس کو آپ بہت غور سے سمجھیے، بہت انٹلیکچل پوائنٹ ہے. کہتے ہیں فقد لبثت فیکم عمرا، پس یقیناً میں گزار چکا ہوں، میں رہا ہوں تمہارے درمیان، ایک عمر کا ایک حصہ میں نے تمہارے درمیان گزارا ہے. یعنی اے لوگوں، میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا، میں جھوٹ نہیں کہتا. تم نے مجھے دیکھا کہ میں ایک زندگی کا حصہ تمہارے درمیان گزار چکا ہوں. تم نے مجھے دیکھا نہیں، تم نے مجھے سمجھا نہیں کہ میں مذاق میں بھی جھوٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے ہوں گے.
بہترین رول ماڈل ہوں گے، اور وہ اپنے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم اس قرآن کے علاوہ کچھ اور چاہ رہے ہو، تم سے ہضم نہیں ہو رہی اللہ کی آل الون اتھارٹی، تمہیں اچھا نہیں لگ رہا جب کوئی کہتا ہے کہ شفاعت فقط اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اے لوگوں تم اگر کچھ رد و بدل چاہتے ہو تو تم جانتے ہو میں تمہارے درمیان ایک عمر کا حصہ گزار چکا ہوں اس سے پہلے، افلا تعقلون، کیا پس تم عقل سے کام نہیں لوگے کہ تم عقل استعمال کرو اور پچھلے صحیفوں کو کھولو، پچھلی کتابوں کو کھولو اور میری باتوں کو اس سے ٹیلی کرو، اپنا وقت ضائع مت کرو۔ یہ زندگی میں ہمیں بہت کیلکولیٹڈ ٹائم ملا ہے، صرف لڑائی اور بحث میں اپنے وقت کو مت گزار دو۔ قرآن والوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کھول کر ترجمے سے دیکھیں اور پھر شفاعت کے خاص ٹاپک کو دیکھیں جو کہ ابھی چل رہا ہے، اور بھی انہیں جہاں کہیں جو کانفلکٹس ہیں، جو بھی اختلافات ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ جلدی اچھی طرح سے اپنے وقت کو غنیمت جان کر اپنے قرآن سے فائدہ حاصل کریں، اور توریت، انجیل اور صحف ابراہیم والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے نبی کی قدر کریں اور اپنی کتابوں کو کھولیں اور اس سے ٹیلی کریں کہ نبی کس حد تک صحیح کہہ رہے ہیں، اور اسی کے ہی ساتھ بہت ہی میچ کرتی ہوئی آیت ہے کہ فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پس کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو گھڑے اللہ پر جھوٹ، یعنی وہ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ شفاعت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ سمجھ رہے تھے کہ نبی ہمارے نبی کی قدر کو کمزور کر رہا ہے، یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں کہ شفاعت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو گویا وہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں، اور کیونکہ وہ بھی ہماری طرح یہ سمجھتے تھے کہ نبی، رسول اور بہت سی چیزیں ان کی شفاعت کر کر انہیں اللہ کے عذاب سے بخشوا دیں گی۔ آپ دیکھیے کہ یہ خدا کو بھی مانتے تھے، یہ آخرت کو بھی مانتے تھے، اس لیے ان کے بھی پاس ہماری طرح شفاعت کا کنسیپٹ تھا، اور وہ ان کو برا لگ رہا تھا کہ یہ نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ تو نبی نے باقاعدہ جو ان پر آیت نازل ہوئی، باقاعدہ کلیئر کہہ دیا کہ وہ بڑا ظالم ہے انسان جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، او کذب بآیاتہ، یا جھٹلا دیتا ہے اس کی آیتوں کو، اس خدا کی آیتوں کو۔ آپ دیکھیں کہ وہ نبی کو استغفر اللہ جھوٹا سمجھ رہے تھے، نبی نے اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا کہ وہ بڑا ظالم ہے جو اللہ پہ جھوٹ بولے گا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں گھڑ کے لاتا ہوں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے نبیوں کی گستاخی یا توہین کر رہا ہوں یا ان کی امپورٹنس کو ختم کر رہا ہوں، تو انہوں نے اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا کہ وہ بڑا ظالم ہے جو اللہ پہ جھوٹ بولے گا، اور انہوں نے ان کو بھی فوکس کرا دیا کہ وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے جو ٹیلی نہ کرے اور بالکل قرآن آیتوں کا انکار کر دے، کیونکہ آپ نے پہلے بھی پڑھا کہ جس چیز کو انہوں نے ایک بار ریجیکٹ کر دیا پھر وہ اسے ماننے والے نہیں تھے۔ یہ بات ہم نے آیت نمبر 13 میں پڑھی تھی کہ ان کی ایک ضد اور انا آگے آ گئی، اور آپ دیکھیں کہ اس آیت کے ساتھ میں اینڈ کرتی ہوں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آیت بتاتے ہوئے اینڈ کرتے ہیں کہ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ، کہ بے شک مجرم فلاح کبھی نہیں پائیں گے۔ اور آپ اگر آگے کی آیت کو دیکھ لیں، آیت نمبر 18 کو، تو اس میں کلیئر شفاعت پر اینڈ ہوتا ہے کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ پکارتے تھے اللہ کے سوا، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتا تھا، یہ ان کو پکارتے تھے جن کے ہاتھ میں نہ نقصان کے اختیارات تھے، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، نہ وہ نفع دے سکتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے ان کے بارے میں جن کو یہ پکارتے تھے، اپنے نبیوں کو جن کو بھی پکارتے تھے، تو یہ کہتے تھے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، ان کا پکارنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہمارے سفارش کرنے والے ہیں عند اللہ، اللہ کے پاس۔
آپ دیکھ لیجئے، ایمانداری سے اس آیتوں کو پڑھیے گا کہ آپ کو کتنی بار ریپیٹیشن ہو گئی کہ لا یرجون لقاءنا، لا یرجون لقاءنا، جو امید نہیں رکھتے ہیں ہماری ملاقات کے دن کی، کہ وہ کتنا سینسٹیو وقت ہوگا، کتنا مشکل گھڑی ہوگی کہ جب ہم یہ کانسیپٹ لے کر اللہ کے پاس پہنچیں گے کہ ہماری کوئی اور بھی شفاعت کر سکتا ہے، ہمارے عمل پر اگر ہم فوکس نہیں کریں گے تو ہم فضل سے چلے جائیں گے خدا کے۔ تو دیکھیں آپ عند اللہ سے کتنا اور کلیئر ہو رہا ہے کہ یہ پکارتے تھے جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، پھر بھی یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں عند اللہ، اللہ کے پاس، یعنی یہ قیامت کا یقین کنفرم رکھتے تھے، شفاعت کا یقین ہماری طرح رکھتے تھے۔ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ظلم مت کرو، یہ شرک مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی شرک میں ہماری موت ہو جائے۔ اور پھر کلیئر اس آیت کو کمپلیٹ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہ اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو ان باتوں کی جو نہیں وہ جانتا؟ یعنی تم جو اپنی باتوں میں ایسی باتیں بتاتے ہو کہ اللہ کے گھر ایسے ہوگا اور اللہ کے گھر ویسے ہوگا اور یوں انسان کی بخشش ہوگی، تو تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اس کو نہیں معلوم، جو کہ وہ آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی باتیں ہیں وہ تمام باتوں کو جانتا ہے۔ کیا تم اس خدا کو آسمان زمین کی باتیں بتاتے ہو؟ سبحانہ، پاک ہے وہ ذات پاک، وہ تعالی اور بہت بلند ہے ان تمام شرکیہ باتوں سے، عما یشرکون، ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے، پاک ہے، جن کو وہ اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں۔ تو بات وہی کنکلیوڈ ہوئی کہ ٹوٹل اتھارٹی اللہ کے پاس ہے، اور انسان اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہوگا اور اس کا حساب کتاب اس کی الہامی کتاب کے ساتھ ہوگا جو کہ اس کو دی گئی، نبیوں کے ذریعے بھیجی گئی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہوا تھا، اور جو کہ آج ہم اپنی نظروں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔